جن میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. کسی کی سوچ کا دھارا اور کسی کی سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ بہترین وہ ہے جو کسی وطن اور ملک کا بادشاہ ہے. کسی کی سوچ کا زاویہ یہ ہے سب سے بہترین تو وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. اور کوئی سوچنے کے لیے اس زاویے کو اختیار کرتا ہے کہ سب سے بہترین تو وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ حسن ہے. کوئی اپنی سوچ کو اس طرف لے جاتا ہے کہ جو طاقتور ہے دنیا میں وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. لیکن فیصلہ تو وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا، اس کے رسول نے فیصلہ سنایا. اور وہ فیصلہ یہ ہے، روئے زمین پہ 7 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، بلیورز بھی ہیں نان بلیورز بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے روئے زمین پر جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء. تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو. ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے. اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک 7 آسمانوں پر کھربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا. معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے. معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں. معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے. لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں. کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے. زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے. اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے. پھر اللہ ذو جلال نے کیا کمال کیا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے. اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے. بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں. سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی. میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثۃ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہی نہیں. کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں. نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں،
فرض ادا ہوتا ہے اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، بس اوقات ثواب نہیں ملتا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں قبولیت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان ذرا خوبصورت بنا لے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اجر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی سے عبادت کی جائے، فرض بھی ادا ہو، اجر بھی لکھا جائے، اور کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ ذو الجلال تعریفیں کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا لَا يُحِيطُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو یہ عبادت جو ہے اس کا فرض تو ادا ہوا ہی ہوا، قبولیت ہوئی ادھر سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ ادھر اللہ ذو الجلال فرماتے ہوں گے انظروا یا ملائکتی انظروا الی عبدی یا ملائکتی، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو سے کتنا اچھا قرآن یہ پڑھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اصوت عباد، یہ خوبصورت آواز جو قرآن کی آ رہی ہے یہ عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پڑھتے ہیں انسان کا دل بھر آتا ہے۔ یہ صرف دنیا میں ہی کمال نہیں، جب اس انسان کو اللہ ذو الجلال اپنے پاس بلائیں گے تو کس پروٹوکول کے ساتھ؟ حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا۔ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مد بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح نکلتی ہے کس طرح؟ جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبو میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں
इस रूह के साथ साथ प्रोटोकॉल देते हुए दूसरे आसमान तक जाते हैं, दूसरे आसमान को उसी तरह खुलवाया जाता है। फयुशय्यिउहु मलाइकतु, और मलाइका वहां से भी साथ मिलते हैं, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक फरिश्ते साथ साथ हर आसमान से जाते हैं। जब सातवें आसमान तक पहुंचता है, इसको जन्नत का नज़ारा करवाया जाता है। अल्लाह का हुक्म होता है, इसको एक मर्तबा दुनिया में ले जाओ, इसको एक मर्तबा दुनिया में ले जाओ। फौरन उसके जिस्म में उसको लौटा दिया जाता है। उधर उसकी तैयारी हो रही है, कब्र में उसे लिटाया जाता है। जो ही कब्र बंद कर दी जाती है, अल्लाह जुल जलाल के नूरानी फरिश्ते आते हैं, सर की तरफ से आते हैं। कुरान कहता है पीछे रहना, इससे सवाल न करना, इसको आराम करने दो। दाएं तरफ से आते हैं, नमाज कहती है पीछे रहना, बल्कि वो खुद कहता है रुक जाओ, मेरी असर की नमाज अभी रहती है, कहीं सूरज गुरूब ना हो जाए। बाएं तरफ से आते हैं, ज़कात कहती है रुक जाओ। पाँव की तरफ से आते हैं, नेकियां और सिला रहमी और खैर खाई कहती हैं हिसाब की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम करने दो। हुक्म तो फिर अल्लाह जुल जलाल का है, सवाल तो करने ही करने हैं। हुक्म रब्बानी से सवाल करते हैं, मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, कौन है तुम्हारा रब, तुम्हारा दीन क्या है, तुम पैगंबर के बारे में क्या जानते हो। फर जवाब देता है, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम नबी मोहम्मद। फरिश्ते जवाब सुन के एक सवाल करते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा रब कौन है। जवाब देता है, क़रअतुल क़ुरआन व अमिलतु बिमा फी व सद्दक़त, मैंने कुरान पढ़ा था ना, मैंने उसके मुताबिक अमल किया था और मैंने तस्दीक की मोहर सबत की कि अल्लाह जो तूने कहा सच कहा। अभी फरिश्ते तो जवाब सुनते ही सुनते हैं, लेकिन फरिश्तों को भेजने वाला आवाज सुन के फैसला भी सुना देता है। इन सदक़ अब्दी, वो मेरे फरिश्तों सुन रहे हो ना, इस मेरे बंदे ने सही कहा है। अच्छा क्या करो, ये तीन चादरों में इसे कब्र में लिटा के चले गए? नहीं, अलबिसूहु लिबासल जन्नह, इसे जन्नती लिबास अभी पहना दो। इसको जमीन पे लिटा के चले गए? नहीं, अफरिशू लहू फिराशल जन्नह, इसके नीचे जन्नती बिछौने बिछा दिए जाएं। ये छोटे से मट्टी के घरौंदे में इसे बंद करके गए? नहीं, युफ्तहु लहू फी क़ब्री युफ़्सहु लहू फी क़ब्री, इसकी कब्र को खोल दिया जाए। अल्लाह कितनी को खोल दी जाए? मुद्द बसरी, जहां तक इसकी नजर जाए इसकी कब्र को खोल दिया जाए। सिर्फ कब्र को खोला जाए? नहीं, युफ्तहु लहू बाबुन इलल जन्नह, जन्नत का दरवाजा भी खोल दिया जाए कब्र की तरफ। क्यों? फयअतीहि मिन रीहिहा व तीबिहा, ये इतनी बड़ी कब्र जब हो जाएगी, जन्नत के दरवाजे से जन्नत की हवाएं भी आएं और जन्नत की खुशबुएं भी आएं। उस वक्त ये कहेगा रब्बी अक़िमिस्साअ, रब्बी अक़िमिस्साअ, अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर दे। हत्ता अर्जिअ इला अहली, मैं अपने घर वालों की तरफ जाऊं और उन्हें बताऊं कि मुझे क्या इनाम मिला है। कुल कायनात से आला हस्ती कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाली है, सिर्फ दुनिया में नहीं, ये जमीन पे होता है। इसके तस्करे, इसकी तारीफें अल्लाह आसमानों पे करते हैं। सिर्फ तस्करे ही नहीं, किस तरह प्रोटोकॉल के साथ इसकी रूह को कब्ज किया जाता है और कब्र के आजाब से इसे महफूज किया जाता है। ये ख्वाहिश तो करता है कि मैं दुनिया में जाऊं, लोगों को बताऊं, देखिए ये मेरे अमल का नतीजा क्या निकला। फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ, अब क़यामत तक तुझे नहीं उठना। उधर क़यामत की हौलनाकियों का आगाज होगा। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, लोग कब्रों से उठेंगे, हालत क्या होगी? हर शख्स गिर रहा होगा,
समझ नहीं आएगी कि आज क्या होने वाला है। यजीउल कुरान कर्रजुल शाहिब, इंतहा दर्जे का खूबसूरत इंसान, चेहरा भी खूबरू, दुनिया जहान की ऐसी खुशबू होगी नहीं जो उससे आ रही होगी। क्या अनोखा लिबास उसने पहना होगा। ये शख्स कहेगा अंत व मन अंत यजीउ बिल खैर, आप कौन हैं? लगता है कोई खैर की खबर लेके आए हैं। कुरान कहेगा मैं वही कुरान हूँ, उद्मी हवाजिरक, सख्त गर्मी में जिसकी वजह से तुम रोजा रखते थे और रात की तारीकियों में पढ़ा करते थे। आ जाओ, अना अमलुका सालिह, मैं तेरा अमल सालिह हूँ। और कुरान लेके जाएगा तो कहाँ? अल्लाह के आरिश के नीचे। 50,000 साल का दिन क़यामत का। लेकिन रिवायत बताती है जो कुरान का इल्म हासिल करने वाले, शरीयत को जानने वाले, फिर अमल करने वाले, फिर इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने वाले, उनके लिए सिर्फ क़यामत को सुकेड़ दिया जाएगा। वक्त सिर्फ इतना होगा जितना ज़ोहर से असर की नमाज का वक्त होता है। हिसाब व किताब शुरू होगा। हदीस लंबी है, अल्लाह के रसूल की सिफारिश से हिसाब व किताब का आगाज होगा। लेकिन हुक्म होगा वअरिदू अला रब्बिका सफ़ा, सफ़े बनाई जाए। अंबिया की सफ़े, फरिश्तों की सफ़े, औलिया और अस्फिया की सफ़े, सालिहीन, मुत्तकीन, सिद्दीकीन, शुहदा की सफ़े, और दूसरी तरफ काफिर, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों की सफ़े। यहां छठे इनाम का ऐलान होने लगा है, लेकिन ये ऐलान चंद लोग नहीं सुनेंगे। ला तरा फीहा इवजन वला अमता, चटियल मैदान में पूरी कायनात, पूरी आदमियत जमा है। आदम से लेके क़यामत तक आने वाली इंसानियत और आदमियत जमा है। कोई ओट नहीं, कोई दरख्त नहीं, कुल कायनात की नजरें हैं। ऐलान होगा। पहले तो सफ़ों का तबादला करो ना। तबादला कैसे हो? अल-माहिर बिल कुरानी मअ सफरतिल किरामिल बररा, ए कारी कुरान, ए माहिर कुरान, ए हाफिज़ कुरान, ए कुरान के पढ़ने, समझने, अमल करने, इसको आगे पहुँचाने में महारत हासिल करने वाले, अपने छठे इनाम को वसूल करने के लिए जरा अपनी सफ़ों से निकलो ना। ये खाकी सफ़ों से निकलो, आ जाओ पहले उन सफ़ों में जहां जिब्रील और मीकाईल और इसराफील खड़े हैं। क्या कमाल का ये प्रोटोकॉल हो। आज दुनिया तरसती है किसी बड़े आदमी के साथ एक पिक्चर ले लें, जिसको अल्लाह का बुलावा आएगा, आ जाओ जिब्रील अमीन के साथ। बड़ा, इससे भी बड़ा कोई नाम है। यजीउल कुरान, जब ये छठा इनाम वसूल कर लेगा, कुरान फिर आएगा और अल्लाह से गुजारिश करेगा कि सातवें इनाम का भी ऐलान फरमा दीजिए। या रब्बी हल्लिही, अल्लाह इसे और भी कुछ दीजिए ना। फरिश्तों के साथ तो खड़ा कर दिया। फयुल्बसु हुल्लतुल करामा, दुनिया के पाँव में जूती नहीं होगी, जिस्म पे लिबास नहीं होगा। अल्लाह कुरान की सिफारिश को कैसे कबूल करेंगे? इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये कुरान पढ़ा करो, ये सिफारिशी है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल के बाद सिफारिश कबूल की जाएगी तो रोजे और कुरान की सिफारिश करेगा अल्लाह, कुछ और भी इनाम दीजिए। साथ ही सातवां ऐलान भी होगा और इस पे अमल दरामद भी होगा। फ़युल्बसु हुल्लतुल करामा, इज्जत का लिबास, जन्नती खिलअत फ़ाखिरा, पूरी कायनात के सामने उसे पहनाई जाएगी। या रब्बी ज़िदहु, कुरान
کہے گا 8واں انعام کدھر؟ اللہ کچھ اور بھی دیجئے. فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ حکم دیں گے اور فرشتے تاج لائیں گے اور اس کے سر پہ سجائیں گے. ابھی یہ 8واں اعلان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہی تاج پہنائیں گے حکم ہوگا والدین کدھر ہیں؟ والدین کدھر ہیں؟ والدین کو لایا جائے گا. البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس وفي رواية لا تقوم لهم الدنيا. اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے. یہ 8ویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے والد اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا جس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ. امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ. کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے. والدین ہیں. لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. یہاں تک بس نہیں ہے، ایک 9ویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. کیا کمال کی سفارش ہے. نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا. کس طرح کیا ضد؟ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے. فَيَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ. اللہ ذوالجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پھر سب کچھ سنائیں گے. دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا. رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو. کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے. وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے. حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذوالجلال ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب. اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے. اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے. اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ. جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ. اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آج بڑھو. تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے. آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے. پوری دنیا کو دکھانا ہے یہ ہیں جن کے بارے میں نے اعلان کروائے تھے. آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی. 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا.
اس نویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں، یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے انسان کا عمل ختم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ادھر روح نکلتی ہے ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں۔ وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے۔ یہ واحد قرآن ہے، ایک حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو، تم جو آیت پڑھ رہے ہو ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا۔ جنتی جنت میں جائیں گے جس میں اصحاب قرآن بھی ہوں گے۔ پل صراط کا معاملہ کتنا گمبھیر ہے، اللہ سب کے لیے آسانی فرما دے۔ لیکن روایت بتاتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوں گے، محبوب ہوں گے، مقربین کی صف میں شامل ہوں گے، کالبرق اس طرح گزر جائیں گے پل صراط سے جیسے بجلی گزرتی ہے، کریح جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور گزر جائیں گے۔ اور پل صراط جو ہے تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک، لیکن یہ کیسے گزریں گے؟ اللہ کی رحمت سے۔ کأجاوید الخیل، دڑکی کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے کی طرح، اور کوئی چلتا چلتا گزرے گا، کوئی رک رک کے گزرے گا، کوئی بیٹھے گا، یقعد مرہ ویقوم مرہ، کبھی بیٹھے گا کبھی اٹھے گا اور جائے گا۔ آخری شخص جب گزر رہا ہوگا پیچھے مڑ کے کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیری تعریف ہے تو نے مجھے اس جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ آخری جنت کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ اہل قرآن کے تو درجے ہی بڑے ہیں، کہے گا اللہ وہ سامنے درخت، اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہے گا اللہ نہیں مانگوں گا۔ جب وہاں پہنچے گا کہے گا اللہ وہ درخت جو ہے وہ زیادہ چھاؤں والا ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے ما اغدرک، ما اغدرک، بڑے فراڈیے ہو، ابھی تو وعدہ کیا اور ابھی ہی کہتے ہو کہ نہیں مانگوں گا اور پھر بھی مانگ لیا، چلو وہاں چلے جاؤ۔ کرتے کرتے کہے گا اللہ جنت تو دے دے۔ اب اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت چلے جاؤ۔ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، جنت کے قریب جائے گا، لگے گا کہ جنت لبالب بھری ہوئی ہے، واپس آئے گا، کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ جہانوں کے مالک مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول بھی مسکرا دیے، صحابی بھی مسکرا دیے کہ اللہ بھی تبسم فرمائے کہ میرے بندے میں نے کیوں مذاق تم سے کرنا ہے؟ تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، ان لک الدنیا
ومثلها 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 ومثلها، 5 مرتبہ فرمانے کے بعد فرمایا وعشرۃ امثالها، تم کہتے ہو جنت بھری ہے، 1 دنیا 2 3 4 5 10 دنیا اگر ہوں تو میں اتنی جنت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ادنا جنتی کی بات ہے تو اعلیٰ جنتی کو اللہ کیا دے گا؟ جنت میں جائے گا، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، آج تم سے وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنتی کہیں گے الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ، کوئی اور بھی وعدہ ہے؟ چہرے ہمارے چمک رہے ہیں، جہنم سے آزادی مل گئی ہے، جنت میں داخلہ مل گیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، آواز آئے گی ان لکم عند اللہ موعدا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں 33 سال کے گبرو جوان بنا کے میں نے جنت میں داخل کیا ہے، آج کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تمہیں صحت و عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی۔ تم دنیا میں کوئی نعمت لیتے ہو خوف زدہ ہوتے ہو چھن نہ جائے، لوٹ نہ کو لے جائے، کو لے نہ لے۔ دنیا میں نہیں، تم جنت میں ہو، جو نعمتیں دی ہیں آج کے بعد تم سے نعمتیں واپس نہیں لوں گا۔ تم دنیا میں خوف زدہ ہوتے تھے، سب کچھ مل بھی گیا تو موت آنی ہے، خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ ایک جانور کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ لو ان اہل الجنہ، اگر اس دن کسی کو موت آتی، لمات اہل الجنہ فرحا، تو جنتی اس خوشی میں فوت ہوتے کہ آج کے بعد موت نہیں آنی، پھر فوت نہیں ہوں گے کیونکہ موت تو ذبح ہو چکی ہوگی۔ ولو ان احدا مات حزنا لمات اہل النار، اگر کسی کو اس دن غم کرتے ہوئے موت آتی تو جہنمیوں کو موت آتی کہ کہیں گے موت تو ذبح ہوگی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن موت نہیں آئے گی کیونکہ موت تو ذبح ہو چکی ہوگی۔ مومن پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، تمنا یا عبدی، اور میرے بندے تمنا تو کر، تم چاہتے کیا ہو؟ فیتمنا حتی تنقطع الامانی، تمنائیں کرے گا اللہ، وہ بھی پوری کرے گا، تمنائیں ختم، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ یاد کروائیں گے، بھول گئے ہو تم دنیا میں یہ بھی چاہتے تھے، یہ بھی، ہاں ہاں اللہ مجھے یاد آ گیا، اللہ وہ بھی پوری کریں گے۔ رضیت یا رب، آواز پھر آئے گی، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا خیال ہے میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا نہ کر دوں؟ جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، بھلا اتنی بڑی نعمتوں کے بعد جنت میں اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ اس وقت میرا مالک کہے گا اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، میرے بندے میں آج اپنی رضامندی
تم پہ نشاور کر رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ فیکشف الحجاب، اللہ ذوالجلال نور کے پردے ہٹائیں گے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم۔ اے اللہ یہ سارے انعامات ان مبارک چہروں کی جھولیوں میں ڈال دے، مولا کریم ان کے اور ان کی اولادوں کے دامن بھر دے، ان کی نسلوں میں یہ نعمت کو باقی رکھ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، آج میں اور آپ اگر کوشش کریں گے یہ نعمتیں اولادوں تک بھی جائیں گی۔ آج مجھے اس مرکز کے بانی و مبانی قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے اور کروڑا رحمتوں سے نوازے۔ کس طرح یہ خیر کا بوٹا لگا اور کس طرح یہ ثمر آور ہوا، یہ قداور ہوا، اللہ ان کے لیے یہ صدقہ جاری بنا دے۔ جب انسان نیک ہوتا ہے تو پھر اللہ کے انعام کیا ہوتے ہیں؟ ہے انسان ہے نیک، ہمارا عقیدہ ہے ایک خرب نیک مل جائیں تو ایک تبع تابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک خرب، حالانکہ اتنے نہیں ہے تبع تابی، ایک خرب تبع تابی ہوں ایک تابی نہیں بن سکتا، حالانکہ اتنے تابعین نہیں ہیں۔ اگر 10 خربی تابی مل جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ اتنے صحابہ نہیں ہیں۔ اگر 100 خربی صحابہ ہوں نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 2 بچے یتیم ہو گئے، باپ دنیا سے چلا گیا لیکن نیک تھا۔ اللہ نیکی کی قدر کتنی کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے آرڈر پاس کیا، جبریل جاؤ یہ حکم دو میرا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کو، یہ میرے بندے کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، دیوار گر گئی ہے، اس کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ کیسے اللہ نے فیوچر پلاننگ کی؟ دیوار تو گر گئی، ضائع ہو سکتا تھا خزانہ۔ کہا یہ میرا بندہ نیک تھا، 2 پیغمبروں کی ذمہ داری لگائی، یہ دیوار تم نے کھڑی کرنی ہے۔ جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں میں ان کی وفاؤں کی قدر کرنے والا ہوں۔ نبی دیوار کر رہے ہیں کس لیے کہ باپ نیک ہے۔ آئیے سب یہاں عہد کر کے اٹھیں کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرمائے اور سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اور کیا کمال ہوگا جب یہ تاج سجائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ میری خواہش اور تمنا یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہاں اسید بیٹا موجود ہے تو وہ آئے۔ سرمایہ وہ اثاثہ جس کی قدر دنیا نہیں کرتی، اصل سرمایہ انسان کا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد دین کا کام کرے اور قرآن پڑھنے والی ہو۔ اللہ ذوالجلال حضرت قاری صاحب کی ساری اولاد کو قرآن کے خادم بنائے اور اہل قرآن کی صف میں شامل فرمائے۔ بقیہ پروگرام جاری رہے گا، توجہ سے قرآن کی تلاوت سنیے۔